بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذین کفروا بربہم یعدلون۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اور درود و سلام ہو امام الاولین والآخرین خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ قرآن کریم کی سورہ انعام میں اللہ رب العالمین نے ان مشرکین کے اعتراضات کا جواب دیا ہے کہ جو مشرکین نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی باتوں پر اعتراض کرتے تھے کہ آپ جس رب کی طرف ہمیں بلاتے ہیں توحید کی طرف، آپ کوئی معجزہ پہلے لے کر آؤ پھر ہم آپ کی بات مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے معجزے کے بجائے اپنی حمد سے اس کی ابتدا کی صورت کی، اور پھر اپنی قدرت کے کمالات کا بیان کیا۔ فرمایا الحمدللہ الذی، تب ہر قسم کی تعریف ہے اس ذات کے لیے جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا، وجعل الظلمات والنور، اور اندھیروں سے روشنی کو بنایا۔ اندھیرے یہ جمع، ظلمات یہ جمع ہے، اس کی حکمت یہ ہے کہ ضلالت اور گمراہی کے بہت سے راستے ہوتے ہیں۔ والنور، نور واحد اس لیے ہے کہ اس میں یہ خوبی ہے کہ توحید اور حق کا راستہ صرف ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد کے ساتھ اس کا آغاز فرمایا، اور پھر یہ فرمایا هو الذی خلقکم من طین، تم اس رب کے بارے میں باتیں کرتے ہو جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ تمہارا پیدا کرنے والا وہی، اور اس کے خلاف ہی تم بات کرتے ہو۔ پھر فرمایا اے پیغمبر آپ خود بتائیں، خود کہیں ان سے، قل اغیر اللہ اتخذ ولیا، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا ولی، اپنا دوست بنا لوں، اپنا کارساز بنا لوں؟ فاطر السماوات والارض، جبکہ اللہ نے ہی آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ وہو یطعم، اس کی ایک قدرت یہ ہے کہ وہ کھلاتا ہے۔ ولا یطعم، اسے نہیں کھلایا جاتا بلکہ وہ تو خود کھلانے والا ہے تم لوگوں کو، اور تم اس رب کے خلاف ہی باتیں کرتے ہو۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اور کئی مقامات پر اپنی قدرت کو بیان کیا ہے۔ فرمایا عالم الغیب والشہادہ، وہ رب کہ جس کے بارے میں تم باتیں کرتے ہو وہ تو غیب کو بھی جانتا ہے اور حاضر کو بھی جانتا ہے۔ انسان نہ تو غیب جانتا ہے اور نہ ہی حاضر جانتا ہے۔ آپ کہیں گے حاضر تو ہم جانتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، یہ حاضر ہے، لیکن اس خلا کے اندر کتنی مخلوقات ہیں، اللہ کی کتنی مخلوق ہے۔ خود جراثیم تو انسان نے معلوم کر لیے ہیں کہ اس ماحول میں جراثیم بھی ہوتے ہیں، لیکن انسان اپنی اس آنکھ سے نہیں دیکھ پاتا اسے، تو پھر حاضر بھی نہیں جانتا۔ وہ غیب کا جاننے والا اور حاضر کا جاننے والا بھی وہی ہے۔ پھر فرمایا یہ اس رب کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، انہیں بتائیں قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں، اللہ کے پاس ہیں زمین و آسمان کے خزانے۔ ولا اعلم الغیب، اور میرے پاس غیب کا بھی علم نہیں ہے۔ ولا اقول لکم، اور میں یہ بھی نہیں کہتا تم سے کہ انی ملک، کہ میں ان سب چیزوں کا مالک ہوں، ان سب چیزوں پر قادر ہوں، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ان سب چیزوں پر قدرت رکھتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، جس رب کے خلاف تم باتیں کرتے ہو اس رب کے پاس تو غیب کی کنجیاں ہیں، اسے معلوم ہے کہ کیا چیز، کیا خزانہ، کیا حکمت اور کیا بھلائی کہاں موجود ہے۔ لا يعلمها الا هو، غیب کی باتیں اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اس کا علم اتنا وسیع ہے کہ بحر و بر کی تمام اشیاء کو جانتا ہے، سمندر کی مخلوق کتنی ہے۔
دنیا کی کتنی مخلوق ہے سب کو جانتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق روئے زمین پر اللہ کی جو مختلف مخلوقات ہیں ان کی تعداد 28,000 ہے، 28,000، اور اس میں سے صرف انسانوں کی تعداد ہی انسان گن سکا ہے، اور انسانوں کی تعداد میں بھی کمی بیشی ممکن ہے، تقریباً 8 ارب کے لگ بھگ ہے۔ ان سب کو وہ رب جانتا ہے۔ فرمایا اس کی قدرت تو یہ ہے لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اسے نہیں دیکھ سکتی، وہو یدرک الابصار، لیکن وہ نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ یہ نہیں کہا وہ تمہاری آنکھوں کو دیکھ لیتا ہے، بلکہ فرمایا تم جو دیکھتے ہو اسے معلوم ہے کہ یہ بندہ کیا دیکھ رہا ہے۔ ایک ایک بندے کو اس کی قدرت ہے، تو اللہ نے اپنی قدرت کے ذریعے جواب دیا ہے کہ بتاؤ اس قدرت جیسا تو کوئی ہے جو تم اس رب کے خلاف باتیں کرتے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں قیامت کے حوالے سے بھی گفتگو کی ہے، اور ساتھ میں اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ کس طرح ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آباء و اجداد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے علاقے قوم قبیلے والوں کو توحید کی دعوت دی۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد آزر سے یہ کہا تھا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا آپ خود ہی کوئی مورتی تراش کے اسی کو اپنا معبود سمجھتے ہو؟ یہ کون سی عقل کی بات ہے؟ انی اراک وقومک فی ضلال مبین، میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ اور آپ کی قوم گمراہی میں ہے، واضح گمراہی میں ہے۔ پھر خود ہی ابراہیم علیہ السلام نے استدلال کیا، غور و خوض کیا کائنات پر، کیوں کہ رب کو تلاش کرنا تھا کہ حقیقت میں میرا رب ہے کون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کس طرح ان کے سامنے یہ چیزیں آئیں، فلما جن علیہ اللیل رأى کوکبا قال ھذا ربی، جب رات کو تارے نمودار ہوئے، ستارے انہوں نے دیکھے، کہنے لگے ھذا ربی، ممکن ہے یہی میرا رب ہو۔ فلما افلا، جب وہ تارے غائب ہو گئے، بے نور ہو گئے، قال لا احب الافلین، کہنے لگے میں ان غائب ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا، میرا رب ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کی پاور کبھی زیادہ ہو کبھی کم ہو۔ تاروں کی روشنی دن میں ماند پڑ جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، اور رات کو وہ چمکنے لگتے ہیں۔ فرمایا میں ایسے چھپنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا، جب چاند کو چمکتا ہوا دیکھا، کہنے لگے قال ھذا ربی، ممکن ہے یہ میرا رب ہو۔ فلما افلا قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين، کہنے لگے جب وہ چھپ گیا تو کہنے لگے یہ بھی چھپ گیا، اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہیں دی تو میں تو گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فلما رأى الشمس، دن میں سورج کی چمک دمک دیکھی، کہنے لگے قال ھذا ربی ھذا اکبر، اس کی تو بڑی چمک ہے، اس سے تو کوئی آنکھیں بھی نہیں ملا سکتا، یہ بڑا بھی ہے، ممکن ہے یہی میرا رب ہو۔ فلما افلت، جب وہ بھی غروب ہو گیا، قال یا قوم انی بریء، تو سمجھ گئے کہ یہ چھپنے والے اور جن کی طاقت میں کمی زیادتی ہو وہ میرے رب، میرے معبود نہیں ہو سکتے۔ انی بریء، میں بیزار ہوں ان چیزوں سے، مما تشرکون، اے میری قوم کے لوگوں جن کے تم شرک کرتے ہو، میں بیزار ہوں، میں ان سے الگ ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں شرک کی ہولناکی کو اس طرح بیان کیا، اللہ نے 18 انبیاء کا ذکر کیا نام لے کر، یحییٰ علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، یعقوب کا، نوح علیہ السلام کا، یوسف علیہ السلام کا، موسیٰ و ہارون علیہ السلام کا، زکریا علیہ السلام کا، اور عیسیٰ علیہ السلام کا، الیاس علیہ السلام کا، یسع، یونس اور لوط علیہ السلام کا، سب کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ پیغمبر بھی شرک کرتے، لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے سارے عمل ضائع کر دیتا میں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی کے بعد ہی اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، اللہ تو وہ ہے کہ جو ایک چھوٹے سے دانے سے اس کو پھوڑتا ہے
اور اس سے اناج اگا دیتا ہے۔ گندم کا دانہ زمین میں بو دیا جاتا ہے اور اسی سے پھر گندم اگاتی ہے۔ فرمایا وہ ذات ہے فالق الاصباح، صبح کو نکالتا ہے، صبح کی روشنی اسی کی قدرت کاملہ سے ظہور میں آتی ہے۔ وجعل اللیل سکنا، اس نے رات کو سکون کے لیے بنایا ہے۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج چاند پر غور کرو، یہ تمہارے حساب و کتاب کے لیے ہے۔ مہینہ پورا ہوتا ہے، کاریگروں کو تنخواہ یاد آ جاتی ہے کہ مہینہ کس سے پتہ چلا، چاند سے یا سورج سے؟ قمری کیلنڈر 29 کا یا 30 کا ہوتا ہے، چاند سے پتہ چلتا ہے جب طلوع ہوتا ہے، اور شمسی کیلنڈر کبھی 31 کا مہینہ ہے، کبھی 28 کا مہینہ بھی ہوتا ہے فروری کا۔ یہ سب سورج اور چاند کے آنے جانے سے معلوم ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی فرمایا وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ، اس کی قدرت تو یہ ہے کہ اس نے تمہیں ایک ہی نفس سے پیدا کیا ہے۔ پھر اگلی آیت میں فرمایا فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، آسمان سے بارش برسا کر ہر قسم کے نباتات سبزہ اگا دیا۔ پھر اللہ نے کچھ پھل فروٹ کا ذکر کیا کہ وہ کتنے شیریں اور کتنے لذیذ ہوتے ہیں۔ اعناب، انگور کا ذکر کیا، اور زیتون کا ذکر کیا، انار کا ذکر کیا۔ فرمایا اسی جیسے ملتے جلتے اور بغیر ملتے جلتے اور بہت ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ پھر اللہ نے فرمایا بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کا موجد وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ انسان کوئی چیز دریافت کر سکتا ہے، ایجاد نہیں کر سکتا۔ لوگ کہتے ہیں فلاں چیز ایجاد کر دی، ایجاد صرف اللہ ہی کرتا ہے۔ انسان دریافت کر لیتا ہے، جو چیز اللہ نے ایجاد کر دی اس کو جوڑ کر کوئی چیز دریافت کرتا ہے وہ۔ تو فرمایا بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کا موجد اللہ تعالیٰ ہے۔ وخلق کل شیء، اسی نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے۔ خالق کل شیء فاعبدوہ، اگلی آیت میں فرمایا اس نے تمہیں پیدا کیا ہر چیز کو، فاعبدوہ، تو اسی کی عبادت کرتے رہو۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بڑی حکمت سے یہ بیان کیا ہے کہ لا تسبوا الذین یدعون من دون اللہ، وہ لوگ جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، دوسرے مذہب والے ہیں، ان کے معبودوں کو گالی نہیں دو، ان کے معبودوں کو برا نہیں کہو۔ اگر سمجھانا ہے تو طریقے سے سمجھاؤ، برا بھلا نہیں کہو۔ کیوں؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا جب تم ان کے معبود کو گالی دو گے فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا، تو وہ بھی دشمنی میں آ کر تمہارے اللہ کو گالی دیں گے۔ تو اس لیے بڑی حکمت سے انہیں سمجھاؤ اور دین کی تبلیغ کرتے رہو۔ پھر اسی سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی تردید کی ہے کہ جو لوگ جنات کو اللہ کی مملکت میں شریک ٹھہراتے تھے کہ یہ جنات بھی اللہ کی کیبنٹ کا حصہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی نفی فرما دی کہ یہ لوگ کسی بھی قسم کی، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے جن، تو وہ اللہ کی کیبنٹ کا حصہ کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی اختیار اور کوئی معبود نہیں ہے۔ پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کرنے والوں کو سمجھایا ہے کہ جو لوگ نیکی کر رہے ہیں تو من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، وہ یہ نہ سمجھیں کہ انہیں ایک نیکی کا اجر ایک ہی ملے گا، بلکہ فرمایا اللہ کا تو یہ اصول ہے کہ اللہ ایک نیکی پر 10 ضرور دے گا، یہ اس کی رحمت ہے۔ ایک نماز کا اجر 10 نمازوں کے برابر، 1 روپے خیرات کرنے کا اجر 10 روپے خیرات کرنے کے برابر، یہ تو لازمی ملے گا۔ ومن جاء بالسیئۃ، لیکن یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ جو گناہ کرتا ہے تو اس کے 10 گناہ نہیں لکھے جاتے بلکہ ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ کے آخری آیتوں میں انسانوں کو شرک سے بچانے کے لیے فرمایا ہے کہ وہ جو بھی عمل کرے، فرمایا پیغمبر آپ خود بتائیں انہیں، قل بتا دیں، ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیای ومماتی، میرا جینا مرنا اور جینے سے لے کر مرنے تک درمیان کے جتنے عمل ہیں وہ سارے للہ رب العالمین،
اخلاص پر مبنی ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، لا شریک لہو۔ اگر میں وہ کام کسی اور کے لیے کروں گا تو وہ شرک ہوگا۔ فرمایا لا شریک لہو وبذالک امرت، مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں اس رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کروں، حتیٰ کہ اپنا جو عمل اللہ کے لیے کرنا ہے وہ کسی اور کے لیے نہ کروں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کی سمجھ دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔